الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی هذه العامى فهو فی الآخرة عامى صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیونکہ عوام الناس کے اندر الجھن اور بے چینی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بدعت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ سنت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے. اس طرح پورے عوام الناس الجھن کے شکار ہیں. میرے دوستو، سوال یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے، اور اگر دعا مانگنا صحیح ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ آئیے آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیسا ہے. آپ بھی سمجھیں اور ہم بھی سمجھیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہر ایک مسلمان اسے سمجھنے کی کوشش کریں. چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، چاہے وہ مسلمان کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، میری ان باتوں کو ذہن نشی کر لیں تاکہ ہمیں دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے، عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں. بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، اور وہ غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ ہم مزاج نبوت کو سمجھتے نہیں ہیں. یا اگر کوئی قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انہیں چاہیے کہ ہمارے اکابرین علماء کرام نے کیا تشریح کی ہے، کیا سمجھایا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا روح ہے، دعا عبادت کا اصل ہے. الدعاء مخ العبادہ، اس بات کو آپ ذہن نشی رکھیں. اس کے اوپر ایک مسئلہ اور سمجھیں کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اور مسجد میں پہنچ کر کے واش روم جاتے ہیں، ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، وقت ہے تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سنت ہے تو سنت بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں فرض نماز کے لیے. نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز اب پڑھتے ہیں. فرض نماز پڑھنے کے بعد اب ہم کو دعا مانگنی چاہیے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا مت مانگو، دعا مانگنا صحیح نہیں ہے. میرے دوستو، ہم جو اتنے لمبے تمہید باندھے، واش روم میں گئے، وضو کیے، مسجد آئے، اور فرض نماز سے پہلے بہت سارے کام کیے، یہ کیوں کیے ہم؟ اور اس کے بعد فرض نماز پڑھے، اور فرض نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو عوام الناس کے اندر یہ غلطی ہے کہ عوام الناس تکبیر تحریمہ سے پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ہی نہیں. علامہ ابن حمام جو بائلسٹر حنفیہ کہلاتے ہیں، انہوں نے صاف منع کیا ہے
کہ اس طرح کھڑا ہونا تکبیر تحریمہ سے پہلے ہاتھ باندھ کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہاتھ کھلے ہوئے رکھیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ باندھے نہیں، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور بازو سے کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگنا صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، تو میرے دوستو آپ اس کو دلائل کے ساتھ سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء کرام علماء کے لیے جو دلائل دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں جو علماء کی شایان شان ہو، اور ہمارے اکابرین علماء کرام جو عوام الناس کو دلائل دیتے ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں کہ جو عوام الناس کے شایان شان ہو، کیونکہ بعض عوام الناس وہ بالکل جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ دلائل کہاں سے سمجھیں گے؟ جیسے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی ہے فتاوی رشیدیہ، اور اس فتاوی کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کہیں بھی دلائل ہے ہی نہیں، حوالہ کہیں بھی نہیں ہے، بغیر حوالے کے سوال ہے اور جواب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت سے اگر کوئی پوچھتے کہ حضرت اس مسئلے کا ثبوت کہاں سے ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ عوام الناس دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اہل علم ہوتے ہیں یا غیر اہل علم ہوتے ہیں۔ اہل علم ہیں، اللہ نے بصیرت اور بصارت دونوں دی ہے، تو انہیں چاہیے کہ کتب خانہ اور لائبریری کے اندر جائیں اور اس مسئلے کو دیکھیں اور اس کی تحقیق کریں، ثبوت تلاش کرے، ڈھونڈے۔ یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو بصیرت بھی رکھتے ہیں اور بصارت بھی رکھتے ہیں، اور جو لوگ بالکل جاہل ہیں ان کو نہ اللہ نے بصیرت دی ہے اور نہ بصارت دی ہے، کچھ بھی نہیں دی ہے، اور ایسے انسان دلائل مانگتے ہیں، تو میرے دوستو اگر ہم اس کو دلائل دے بھی دیں تو فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے کہ ہمارے اکابرین علماء کرام نے جو بیان کر دیا اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اور علماء کرام میں سے بھی دو قسم کے علماء کرام ہوتے ہیں۔ ایک علماء کرام وہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا کیا ہو، اور بصیرت حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ اگر مضبوط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عقیدت، اور عقیدت حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ بعض علماء کرام ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت بھی نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہے ہی نہیں۔ جب رشتہ مضبوط ہو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت دیتے ہیں، اور جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدت عطا کرتے ہیں، جب اللہ کا کرم ہو اور فضل ہو۔ تو جن علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت بھی دی ہے اور عقیدت بھی دی ہے، ایسے علماء کرام سے آپ مسائل پوچھیں تو وہ آپ کو برجستہ جواب دے گا۔ تو عوام الناس جو ہم فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور بازو کے اندر جو آدمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا صحیح نہیں ہے، تو میرے دوستو آپ اسے دلائل سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ انہیں کہیں کہ بھائی سلام پھیرنے کے بعد تقریباً مسجد سے 50 آدمی چلے گئے اٹھ کر کے، انہوں نے نہ تو ذکر کیا، انہوں نے نہ تو دعا مانگی، کچھ بھی نہیں کیا، سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے، اور ہم سلام پھیرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں تو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، تم ہم سے کہہ رہے ہو اس کا دلائل کیا ہے؟ بھائی جو مانگ رہا ہے اس سے تم دلائل مانگ رہے ہو، اور جو بغیر مانگے اٹھ کر کے چلا گیا، بغیر ذکر کے، بغیر تسبیح کے، آپ ان سے دلائل کیوں نہیں مانگتے کہ بھائی تم جو مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ تمہیں ذکر کرنی چاہیے،
اللہ کی ذکر کیے بغیر تم اٹھ کر کے چلے کیوں گئے؟ اور اگر چلے گئے تو اس کی کیا ثبوت ہے؟ یہ تو مانگتے نہیں، وہ کہتے نہیں الٹی نگری چوپٹ راجا، ٹکیسر بھاجی ٹکیسر کھاجا۔ تو میرے دوستو یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کیجئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنے کا طریقہ وہ ہمیں بھی حاصل نہیں ہے اور نہ تو ہمارے امام صاحب کو حاصل ہے۔ امام صاحب کو معلوم ہوتا تو لمبی دعائیں نہیں کرتے۔ نماز کے بعد دعا ثابت ہے، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ہے۔ تو یہاں پہ ترتیب ہمارے علماء کرام نے دعا کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت ہو، ہے نا، بعض نمازیں ایسی ہے جن نمازوں کے بعد مان سنت ہے، تو وہاں پہ دعا مانگیں امام صاحب، یا آپ دعا مانگیں لیکن مختصر، کیونکہ دعا کے بعد ذکر جیسے کہ آتا ہے، اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے تو جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز اسے نہیں روکے گا سوائے موت کے، یہ حدیث ہے۔ اور اس وجہ سے ہر نمازی کو دیکھیے وہ فرض نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ میرے پاس بعض لوگ فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جبکہ علامہ ابن غمام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن نمازوں کے بعد فرض ہے، جن فرض نمازوں کے بعد سنت ہے، سنت فرض کے متصل ہے، ملی ہوئی ہے۔ فرض نماز ہوئی، اس کے بعد اختصار کے ساتھ دعا کریں اور اس کے بعد سنت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور اس کے بعد تسبیح فاطمی ہے، اس کے بعد ذکر و اذکار ہے، یہ سنت کے بعد آپ پڑھتے رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ الجھن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد یا تو لمبی چوڑی دعا کرتے رہتے ہیں یا نہیں تو تسبیحات کے اندر لگے رہتے ہیں اور سنت کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ جب ہم فرض نماز کے بعد جو سنت ہے اگر اسے اتصال ملا کر کے نہیں پڑھیں گے تو وہ سنت جب اپنے وقت سے ہٹے گا تو وہ سنت باقی نہیں رہے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نفل ہو جائے گا۔ اور اس کوتاہی کے اندر عوام اور خواص سب پڑے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جن فرض نماز کے بعد سنت ہے تو وہاں پہ دعا کریں، آپ دعا مانگیں، یہ ثابت ہے، میں ابھی دلائل دوں گا آپ کو۔ اور دعا لیکن مختصر ہونی چاہیے، اتنا ہی جتنا کہ احادیث کے اندر آیا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ دعا کریں اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور جن نماز کے بعد فرائض کے بعد سنت نہیں ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو طویل دعائیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد چاہیں تو آپ ذکر و اذکار کے اندر لمبا وقت لگا سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرائض دو قسم کے ہو گئے، ایک فرائض وہ جس کے بعد سنت ہے اور وہ سنت معین ہے تو وہ سنت آپ پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد سنت کے بعد تسبیح فاطمی اور کوئی دوسرے اوراد ہیں، اذکار ہیں، وہ کریں۔ بعض لوگوں کو ہم مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ سلام پھیر دیے، امام صاحب مختصر دعا بھی کر دیے اور مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تسبیح فاطمی پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن نمازوں کے بعد سنت ہے، فرض کے بعد آپ سنت پڑھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار کے اندر لگے رہیں، اور جن فرض کے بعد سنت نہیں ہے اس کے بعد آپ طویل دعا بھی کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، اور طویل ذکر و اذکار کے اندر مصروف بھی رہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ مسجد کے اندر فرض پڑھتے تھے اور سنت آ کر کے گھر کے اندر پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ لوگوں کو الجھن یہ ہو جاتی ہے، اگر ہم گھر جائیں گے تو اتصال باقی نہیں رہے گا،
کیونکہ مسجد سے گھر تک 5 منٹ کا راستہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتصال باقی کہاں رہے گا؟ فرمایا کہ یہ بھی سنت ہی ہے، کہ گویا کہ ہم سنت کے اندر ہی ہیں. فرض نماز کے بعد مختصر دعا کیے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے، سیدھا گھر آئے، راستے میں کوئی اور کام نہیں، سیدھا گھر آئے. کہنے کے لیے؟ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ مسجد سے فرض پڑھتے تھے اور سنت آ کر کے گھر کے اندر پڑھتے تھے. یہاں بھی اتصال ہی ہے، کیونکہ ہم جب فرض پڑھ کر کے مسجد سے نکلے، یہ نکلنا سنت ہے گھر کے لیے، کہ گھر جا کر کے ہم سنت پڑھیں گے، تو ہم سنت کے اندر ہی ہیں. اور اندر سنت کے اندر رہ کر کے سنت ادا کرنا، یہاں اتصال پایا جا رہا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز کے بعد آپ دعا کریں، لیکن دعا اختصار کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن بہت سارے خیر کی چیزوں میں شر شامل ہے، جیسے کہ یہ دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنا ہی ہے. لیکن اس کے اندر لوگ اور شامل کر دیتے ہیں، ادخلنا دار السلام، اور دوسرے جملے بھی ہیں. تو اپنے طرف سے کچھ بڑھا دینا اس کے اندر، گویا کہ خیر کے اندر شر کو شامل کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن سنت کے اندر دوسری چیزوں کو شامل کر دینا، مثلا یہ کہ ڈانس کو شامل کر دینا، مثلا یہ کہ ناچ گانے کو شامل کر دینا، تو خیر کے اندر شر کو شامل کیا جا رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. جیسے کہ سنت ختنہ کرنا یہ سنت ہے، اور سنت کے موقع کے اوپر بہت سارے رسم و رواج کو شامل کر دیا جائے تو یہ خیر کے اندر شر کو شامل کرنا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنے کی کوشش کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم فرض نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے. بھائی مجھے ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. جن کو ضرورت نہیں ہے وہ جائے اٹھ کر کے، اس میں تشدد کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اور پھر یہ حدیث جو بخاری شریف کی ہے، الدعاء مخ العبادہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا روح ہے، دعا عبادت کا اصل ہے، دعا عبادت کا اصل ہے. اب اس کے اندر یہ آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایو الدعاء اسما، کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے؟ کس نے پوچھا؟ صحابہ نے پوچھا کون سی ایسی دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ قبول کر لے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، یعنی فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہیں وہ دعا اللہ تبارک و تعالی بہت جلد قبول کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں حدیث بخاری کے اندر حدیث یہ موجود ہے، دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو دعا ہے وہ دعا کو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد قبول کرتے ہیں. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تعویل ہے، یہاں دبر الصلوات المکتوبہ سے مراد ہے ذکر، ذکر الگ ہے دعا الگ ہے. ذکر سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر ہے، اور دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے. دعا الگ ہے ذکر الگ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ تعویل، بھائی تعویل عوام الناس کا حق نہیں ہے، ہم جیسے جاہلوں کا حق نہیں ہے کہ کسی قرآن کی کسی آیت کے اندر تعویل کرے وہ، یا احادیث کے کسی بھی جملے کے اندر کسی بھی لفظ کے اندر تعویل کرے. تعویل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین علماء کرام تھے اور آج بھی ہیں.
وہ جو علم کے سمندر ہوتے ہیں وہ لوگ تعویل کرتے ہیں اور اسے تعویل کرنے کا حق حاصل ہے. ہم جیسے جاہلوں کو تعویل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو کبھی کبھی تعویل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے کہ ہمارے اکابرین علماء کرام کے پاس کچھ اندھے لوگ آئے. اندھے لوگ سمجھتے ہیں نا، نابینا، جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دیا ہے. وہ آئے ہمارے اکابرین کے پاس اور فرمایا کہ حضرت ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ تم سے بات کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیوں حضرت؟ کیونکہ تم اندھے ہو، آنکھ کے اعتبار سے بھی اندھے ہو اور دل کے اعتبار سے بھی اندھے ہو. فرمایا حضرت جب ہم آپ سے بات کریں گے، دلائل سامنے آئیں گے، پھر اللہ ہدایت دے دیں گے، ہم ہدایت کے اوپر آ جائیں گے. فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں ہدایت بھی دے دے تو بھی تم جنت کے اندر نہیں جاؤ گے، کیونکہ قرآن میں کہا ہے اللہ نے کہ کوئی اندھا آدمی جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، جنت کے اندر دیکھنے والے انسان جائیں گے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْعَامَةِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامَةٌ، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت ہے. اللہ نے صاف فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر اندھا ہے، جو انسان دنیا کے اندر نابینا ہے، وہ آخرت کے دن، قیامت کے دن، کل قیامت میں وہاں بھی اندھے رہیں گے اور اندھا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا. اب بتائیے پوری دنیا کے اندر چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ اندھا ہے اور قرآن کی آیت انہیں کے بارے میں ہے تو بتائیے کوئی بھی نابینا جنت میں جائے گا؟ اب یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ اندھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ آیت سے مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں ہے، تو تعویل کرنی پڑے گی. اور تعویل کیا ہے کہ بھائی یہ اندھوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی انسان کو ہدایت نہیں دی اور ہدایت کے راستے کے اوپر وہ نہیں رہے اور وہ گمراہ ہو گئے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی اندھا ہو. اور جب وہ اندھا رہے گا، دنیا کے اندر ہدایت کے اوپر نہیں رہے گا، تو کل قیامت کے اندر بھی وہ ہدایت کے اوپر نہیں رہے گا، تو گویا کہ اس کا جہنم میں جانا یقینی ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان آیتوں کی بھی تعویل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر تعویل نہیں کریں گے تو کوئی بھی دنیا کے اندر جو مسلمان اندھا ہے، نابینا ہے، وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. لیکن یہ تعویل کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، یہ تعویل کرنے کا حق ماہرین علماء کرام ہوتے ہیں. ہمارے اکابرین علماء کرام تھے، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کس طرح ان آیتوں کی تعویل کریں گے، کس طرح ان حدیث کی تعویل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویل کرنی ہی نہیں ہے. اگر تعویل نہیں کریں گے تو جتنے بھی نابینا لوگ ہیں اس روئی زمین کے اوپر اور وہ مسلمان ہیں، ایسے تمام لوگ جنت میں جائے گا ہی نہیں. قرآن کی ان آیتوں کی جب تک تعویل نہیں کریں گے، معلوم ہو رہی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب ایک انسان یہاں پہ تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے؟ آپ ایک بادام کو لیجئے اور بادام کو پھر چھیلیے، چھلکا باہر پھینکیے اور اندر جو گودا ہے وہ مغز ہے. اسی طرح آپ نماز کی توہین کر رہے ہیں. نماز کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ دعا عبادت کی مغز ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو ان کو سمجھانا پڑے گا، بھائی یہ فتاوا تم کس کے اوپر لگا رہے ہو؟ یہ حدیث میری نہیں ہے، میری صرف زبان ہے. بات کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز کے بعد چاہے فرض نماز ہو چاہے تہجد کی نماز ہو، ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے اور کیجئے اور اللہ سے مانگیے. اور بعض لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے تو نہیں مانگتے ہیں.
جبکہ دوسری احادیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، مانگے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتے ہیں اس بندوں سے جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھے، سنت پڑھے، ساری چیزیں کیے، ذکر و اذکار بھی کیے، اور اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ لیکن دعا اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا صحابہ دعا کیا کرتے تھے، مختصر دعا۔ فرض نماز کے بعد اگر سنت نہیں ہے تو طویل دعا کیجئے، اور اگر فرض نماز کے بعد سنت ہے تو کیا کریں گے، مختصر دعا کریں گے، لیکن دعا ثابت ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ ایو دعا یہ اسما، کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، وہ دعا جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیا ہے، صحیح ہے، درست ہے، ثابت ہے۔ آ رہی بات؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو دلائل چاہیے۔ بعض ہمارے ایسے علماء کرام بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دعا کے بارے میں فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح کی ضعیف احادیث بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو قصور میرا ہے۔ اگر ہم اندھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اندھے ہی ہیں۔ میرے دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا ہے، مستحب ہے۔ اور مستحب عمل کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا کرنا فرض بھی نہیں ہے، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا واجب بھی نہیں ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ ہمارے تمام اکابرین علماء کرام چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ دعا فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے۔ التزام کا مطلب یہ کہ شدت، اگر کوئی شخص نہیں مانگا اور اٹھ کر کے چلا گیا تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی مانگنے کی، پہلے سے گھر کے اندر سب کچھ بھرا ہوا ہے تو پھر ضرورت کیا مانگنے کی۔ مانگیں گا تو وہ جو فقیر ہو، مانگیں گا وہ جس کو ضرورت ہو۔ مجھے ضرورت ہے مانگنے کی اللہ سے تو ہم مانگ رہے ہیں، کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جائے اٹھ کر کے، مستحب عمل ہے۔ لیکن دعا کے فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف کی مشہور تفسیر کی کتاب کیا ہے؟ ابن کثیر۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن کثیر کے اندر جلد اول صفحہ 596 وہاں پر بہت سارے احادیث کو لائے ہیں۔ وہاں پہ ایک روایت نقل کیے ہیں، سورہ نساء کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھائے اور فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کی دعا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ دیکھیے آپ جا کر کے ابن کثیر، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد آپ دیکھیے وہاں پہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر کتنے ہیں؟ صفحہ نمبر 194۔ مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، وہاں پر حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ بندہ جمع ہو، تمام پورے لوگ جمع ہو ایک جگہ، اور ایک بندہ دعا کر رہا ہو اور سارے کے سارے آمین کہہ رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ مجمع الزوائد کے اندر ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح کی حدیث ہی نہیں ہے،
میرے سمجھ سے باہر ہے. بھائی اگر میرے پاس علم کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے. حدیث ہے. آپ دیکھیے حدیث کی ایک کتاب ہے کنز الامال، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60، اور وہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب مسلمان آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ فرض نماز کے بعد وہ دعا کرے. کہاں پہ ہے؟ کنز الامال کے اندر ہے، پوری تفصیلات ہے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ صفحہ نمبر، کسی کو پیٹ میں درد ہو تو وہاں جا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے. آپ ان کتابوں کے اندر جا کر کے دیکھیں. اور مشہور محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب معارف السنن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 122 سے لے کر کے 130 تک آپ دیکھیے، وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ نے نماز میں دعا کرنا شروع کر دیا تو وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ سلام کے بعد تم دعا کیا کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، معارف السنن کے اندر مل جائیں گے. اور اسی طرح وہاں پہ اور بہت سارے احادیث ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت بن عامری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی راوی ہیں. وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھائے اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے. ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ اس وجہ سے یہ کہہ دینا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ ایسے کہنے والے انسان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ بھی علم ہے. وہ احادیث کو دیکھنے کی کوشش کرے. اتنے بڑے بڑے اکابرین کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. علامہ ذہبی علیہ الرحمہ کہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ طبرانی علیہ الرحمہ نے بھی حدیث نقل کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ظفر عثمانی علیہ الرحمہ کی کتاب اعلام السنن 30 جلدوں کے اندر ہے. وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. وہاں پہ حدیث لائے ہیں اعلام السنن کے اندر جلد 2 صفحہ 993 999 104 یہ صفحہ نمبر ہے. وہاں پہ آپ کو حدیث مل جائیں گے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور سلام پھیرے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دیکھیے دعا کا ثبوت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام شیبہ علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے. جلال الدین علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں پورا رسالہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے. اس وجہ سے اسے بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. اور امداد الفتاوی دیکھ لیجئے آپ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 646 وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ بھی مل جائیں گے. معلوم یہ ہوگا کہ نماز فرض نماز کے بعد دعا کرنا کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن ہمارے علماء کرام نے فرمایا ثابت تو ہے لیکن اس کے اندر التزام ثابت نہیں ہے. التزام آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی شدت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد دعا مانگنا یہ مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ مستحب عمل. اگر یہ تمام جو ثبوت میں نے دیے ہیں اور آپ کو جلد نمبر اور صفحہ نمبر بھی بتایا ہے اور اسکرین کے اوپر یہ ساری کتابیں بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیجیے ان کتابوں کو کھول کر کے. آپ کو فرض نماز کے بعد دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ معلوم ہو جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ میرے دوستو مزاج نبوت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور ترتیب یہی ہے کہ جن فرض نماز کے بعد سنت ہے آپ پہلے سنت پڑھیں،
مختصر دعا ہونی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجئے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین، ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سنت آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھیے آپ، اس کے بعد تسبیح فاطمی پڑھیے آپ، اس کے بعد اور جو دوسرے اذکار ہیں وہ پڑھیے آپ۔ یہ تو ہوا کتابوں سے ثبوت، اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے اساتذہ کرام اور بڑے بڑے علماء کرام، اگر میں نام لینا شروع کروں تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، ایسے ایسے علماء کرام جو علم کے سمندر تھے، میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، اور حضرت کو دیکھا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور مختصر دعا کیے، جیسے کہ حضرت مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رابع حسنی رحمت اللہ علیہ، قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رضوان القاسمی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عاقل حسامی رحمت اللہ علیہ، اور امیر شریعت حضرت مولانا مفتی اشرف باقوی رحمت اللہ علیہ، بنگلور کرناٹک۔ یہ ایسے علماء کرام ہیں جو علم کے سمندر تھے، اور ان کا نماز پڑھانا اور نماز کے بعد مختصر دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ جتنے علماء کرام اور بہت سارے علماء کرام ہیں، حضرت مولانا برہان الدین سنبلی رحمت اللہ علیہ، دیکھیے کتنے بڑے عالم تھے، اور بہت سارے علماء کرام ہیں۔ تو یہ علماء کرام کے پیچھے میں نے خود نماز پڑھی ہے، اور حضرت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مختصر دعا کیے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ دعا کا ثبوت ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ علم سے ناواقفیت کی بات ہے۔ میں نے ابھی جن علماء کرام کا نام لیا، یہ علماء کرام اپنے آپ میں علم کے سمندر تھے، اور صرف علم ہی کے سمندر نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے بھی سمندر تھے۔ ایسے علماء کرام جو علم و عمل کے پہاڑ تھے، انہوں نے فرض نماز کے بعد دعائیں کی، اور ہم جیسے شاگرد جنہوں نے جوتیاں ان کی سیدھی کی ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اگر ثابت نہیں ہوتا تو یہ کبار علماء کرام فرض نماز کے بعد کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ دعا کے نماز کے فرض نماز کے بعد بھی دعا کیجئے، اور تہجد کے بعد بھی دعا کیجئے، جتنی بھی نمازیں ہیں ہر نماز کے بعد آپ دعا کیجئے، لیکن ترتیب وہی ہونی چاہیے کہ دعا کرنا ثابت ہے لیکن التزام ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں ذہن کے دریچے کھولنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ بس آپ یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور قرآن اور احادیث کا مقصد کیا ہے؟ مسائل کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت مسائل کے اوپر عمل کرے، حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت کیا کرے؟ مسائل کے اوپر عمل کرے۔ قرآن اور احادیث کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ مسئلے مسائل ہے، وہ فن فقہ ہے۔ اس وجہ سے فقہ قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہے، قرآن اور احادیث کا خلاصہ ہے۔ فقہ سے مطلب کیا ہے؟ مسائل کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ مسائل کے اوپر عمل کرنا۔ حدیث کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر عمل کرنا۔ اسی طرح قرآن اور احادیث کا نچوڑ فقہ ہے۔ فقہ سے مقصود کیا ہے؟ قرآن اور احادیث کے اوپر عمل کرنا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بھائی قرآن اور احادیث کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ فن فقہ ہے۔
الدعاء مخ العبادہ، جس طرح عبادت کا مغز کیا ہے؟ وہ دعا ہے، اسی طرح قرآن و احادیث کا مغز کیا ہے؟ وہ فقہ ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، فقہ کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کے آیتوں کے اندر کہیں تعویل کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم جیسے علماء کو اجازت نہیں ہے، وہ ہمارے اکابرین علماء کرام کو اجازت ہے جو علم کے سمندر تھے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس وجہ سے الجھن کے شکار نہ ہو، اور میرا یہ پیغام کہ دعا کے فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہے، ثابت ہے، التزام ثابت نہیں ہے، ہر بندے تک پہنچا دیجئے، ہر ایک امتی تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اور باقی جو تفصیلات ہیں آپ اپنی قرب و جوار کے اندر علماء کرام سے پوچھیں، اور خاص کر کے وہ علماء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا کیا ہے تعلق کی بنیاد پہ۔ اللہ سے تعلق ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ بصیرت عطا کریں گے۔ اور جن علماء کرام کو بصیرت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی عطا کیا ہے، عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ بہت سارے ہمارے اکابرین علماء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا کی ہے۔ ایسے علماء کرام سے آپ رجوع کریں اور ان کے پاس بیٹھ کر کے سیکھنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الجھن آپ کی ختم ہو جائے گی اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ کافی ہے یا نہیں ہے؟ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرماوے، آمین۔